نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر صالحین تتنزل علیہم الرحمہ او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش، پہلا ہر انگریزی ماہ کا جمعۃ المبارک، اس میں ہم ذکر خیر کرتے ہیں حضور قبلہ عالم سید السادات شیخ المشائخ فنا فی الرسول معمور من الرسول حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی گیلانی چشتی قادری نقشبندی مجددی سہروردی، آپ کی کتب، آپ کی تعلیمات، آپ کی خدمات یقیناً اظہر من الشمس ہیں، لیکن اپنے متعلقین کو، محسنین کو، وابستگان کو اور عوام الناس کو ان سے روشناس کروانا اور ذکر خیر کرتے رہنا، یہ تعلق اور محبت کی پہلی بنیادی نشانی۔ جس کسے دا کوئی عاشق ہندہ صرف تو سے دی کردہ، 100 مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردہ۔ انسان کو جس سے محبت اور پیار ہوتا ہے تو سرکار کا بھی فرمان ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، گویا کہ اس کا ذکر اس کے قلب کی تسکین اور روح کی غذا کی طرح ہوتا ہے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ سرکار کا بھی فرمان ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اپنے اکابرین اور بزرگوں کا ذکر کرتے رہنا، سنتے رہنا، یہ گویا کہ اپنے آپ کو، اپنے مشن کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے مترادف ہے۔ زندہ قومیں اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں، بلاتی نہیں ہیں۔ تازہ خواہی داشتن گرداغے ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نارا۔ تو ہمارا کیونکہ آپ سے ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ان کے ادنا غلاموں میں، خادمین میں شامل ہونا ہم اپنے لیے وجہ افتخار اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر مہینے آپ کے ذکر خیر کی اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت ارزانی فرماتے ہیں، جس میں آپ کی مختلف کتب کا تعارف ہم نے بالترتیب پیش کیا۔
آپ کی خدمات دین کی ترویج کے لیے اور خاص طور پر فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے اور دیگر ملحدانہ جتنی بھی تحاریک آپ کے دور میں چلیں اور نجدی تحریک جس نے اولیاء کرام بزرگان دین کے بہت ساری تعلیمات اور معمولات کے اوپر بے جا اعتراضات کیے، ان کا رد کرنے میں اور بالخصوص قرآن و سنت کی ترویج اور دعوت و ارشاد جو تمام انبیاء کا مشن ہے اور امت محمدیہ کے علماء کو، صوفیاء کو، مخلصین کو جو فریضہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونپا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ تو آپ صرف شیخ نہیں، شیخ المشائخ ہیں، آپ صرف پیر نہیں، وقت کے پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، دستگیر ہیں، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ان کے مشن کے امین بھی ہیں اور ان کے فیض کے قاسم بھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت اور ان کی عقیدت اور مودت جو ہے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مشائخ کے ذریعے ہمیں نصیب فرمائی۔ آج آپ کی حیات طیبہ اور حیات مبارکہ کے حوالے سے جو مستند آپ کی سیرت کی کتاب مہر منیر ہے، اس میں سے کچھ ضروری معروضات عرض کرنا مقصود ہے۔ جو آپ کے شیخ الجامعہ نے اپنے دست مبارک سے جو آپ کی خدمت میں سال ہا سال رہے اور انہوں نے ان کو ضبط تحریر میں لائے اور اس کو اس کتاب کے اندر شامل کیا گیا، اس حوالے سے آپ کے اشغال مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ذکر و شغل و ارشاد مخلوق میں وقت صرف فرماتے تھے، یعنی آپ کی زندگی کا معمول مبارک یہ تھا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے اور مخلوق خدا کی رشد و ہدایت، جیسا کہ کلام پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو ہمیشہ خیر کی طرف بلاتی رہے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ تو آپ اس زمرے میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کی جو فہرست دی، اس میں اللہ کریم نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کیا، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور ان کے ساتھی بھی بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں جو ان سے وابستہ ہیں۔ تو آپ صالحین میں ایک بلند رتبہ اور عاشق رسول ہونے میں یقیناً آپ سب کے مقتدا رہے۔ تو آپ اسی عمل اور امر میں مصروف رہے جو ایک عالم ربانی اور عالم دین اس کا شیوا ہے۔ دعوت و ارشاد، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کیا ہے کہ نیکیاں پھیلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پہ خود بھی ایمان رکھتے ہو اور اس نور پیغام کو عام کرتے۔ فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ کر حجرہ شریف سے مسجد میں تشریف لاتے۔ یہ سرکار کی بھی سنت ہے کہ آپ فجر کی سنتیں اپنے حجرہ مبارک میں پڑھتے اور فرض جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں ادا فرماتے۔ مسجد میں امام کا انتظار فرماتے۔ جب کبھی امام صاحب بوجہ بارش یا بیماری کے نہ آ سکتے تو کسی دوسرے قابل امامت مخلص کو امام بنا لیتے۔ بعد ادائیگی نماز فرض آپ آیت الکرسی پڑھتے اور سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھ کر پھر آپ دعا مانگتے۔ پھر کچھ دیر آپ ذکر جہر فرماتے اور 3-4 بار کلمہ شریف پڑھ کر دوبارہ دعا فرماتے۔ ہمارے اکثر بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد وہ ذکر خفی بھی کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ شریف کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بعض خفی کرتے ہیں، بعض جہر کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ ہیں تو ہمیں ذکر خفی کا حکم ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کم از کم 11 دفعہ سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ باقی زیادہ چاہے 1100 دفعہ ہو، 11,000 دفعہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ 11 ٹائمز۔ اور جو صاحب اجازت ہے وہ پھر کلمہ طیبہ کا ذکر نفی اس بات کا وہ بھی 11 دفعہ لا الہ الا اللہ، ذکر تحلیلی لسانی کہتے ہیں۔ آواز ہوتی ہے لیکن وہ پڑھنے والے کے کان تک رہتی، تو اس کو بہرحال ذکر خفی کہتے ہیں۔ تو آپ کا شغل مبارک جو ہے، کیونکہ آپ نے سلسلہ چشتیہ کو زیادہ رواج دیا، سلسلہ قادریہ کے بھی آپ پیشوا تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے بھی تھے، سلسلہ سہروردیہ کے بھی تھے، لیکن آپ نے جو زیادہ رواج دیا وہ سلسلہ چشتیہ کو اور قادریہ کو، تو اس میں ذکر جہر جو ہے آواز سے کیا جاتا ہے۔ پھر مکرر ذکر کلمہ شریف بالجہر فرماتے اور 30 دفعہ دعا کرتے، یعنی اس کے بعد پھر ذرا زیادہ وقت جو ہے وہ ذکر کلمہ طیبہ افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ ہے، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نماز پڑھ لی ہے کوئی ضرورت نہیں یہ ذکر اذکار کرنے کی، نماز بھی ایک ذکر ہو گیا ہے، اٹھ بھاگو، نہ سنتے نہ نفل نہ درود شریف اور نہ کوئی باضابطہ دعا مانگنا۔ تو الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو، ایمرجنسی ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کو پسند کرتا ہے اور اس نے حکم بھی دیا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ذکر اذکار میں مصروف رہتے، تو آپ کا بھی یہی معمول مبارک ذکر بھی کرتے اور 3 دفعہ آپ وقفے سے دعا فرماتے۔ دعا جتنی دفعہ بھی کیا جائے کوئی حرج نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اور باعث برکت ہے، عبادت کا مغز ہے، اور بندہ مومن کے اس پاس سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی بارگاہ میں منت سماجت دعا ہے، افضل الدعاء الاستغفار۔
اس کے بعد عادت مبارکہ تھی کہ 10 بجے تک اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، کیونکہ اولیاء کرام بزرگان دین ان کا اکثر کا یہ معمول رہا ہے کہ نماز کے بعد پھر انہوں نے اپنی منزل پڑھنی ہوتی، کوئی دلال الخراش ہی پڑھتا ہے۔ ہمارے دادا مرشد قبلہ عالم حضور سیدنا صوفی محمد علی نقشبندی مجددی آل و محاروی، آپ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتے تھے۔ یہ آپ کا روز کا معمول تھا، اور 3 دن میں قرآن ختم کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، آپ روز 2 قرآن پاک پڑھتے، ایک رات کو اور ایک صبح کو، کیونکہ پڑھ پڑھ کے اتنا ان کو پریکٹس یا محاورہ ہو گیا تھا۔ اور 10,000 دفعہ ہمارے دادا مرشد جو ہیں وہ دروشی خضری ہر روز پڑھتے، اور ختمات خواجگان جس پہ 2.5-3 گھنٹے ایوریج آ جاتے ہیں وہ بھی ہر روز انہوں نے پڑھنا ہوتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ باقی تو یہ وقت وہ سمجھتے ہیں ذہنی قواعد حاضر اور موجود ہوتے ہیں۔ شبلی نعمانی کے بارے میں کچھ انہوں نے کافی کتابیں لکھی، بہت زیادہ ان کی ادبی خدمات بھی ہیں، علمی بھی ہیں، تاریخی بھی ہیں۔ النعمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر بڑی تحقیق سے، نعمان بن ثابت نام تھا، لقب امام اعظم اور کنیت ابو حنیفہ تھی۔ الفاروق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور کردار پر مستند تاریخ لکھی۔ المامون مامون الرشید اس کے اوپر کتاب لکھی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کئی علمی اور ادبی جو ہے وہ شعر العجم، بہت ہی تنقید کے اوپر کتاب ان کی، تو ان کی بے شمار، ان کا کہتے ہیں میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں صبح 8 سے 10 بجے تک میں لکھتا تھا، بس 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کی یہ میری محنت کا ثمرہ جو ہے، یہ جتنی کتابیں ہیں، جتنی تحقیقات ہیں، جتنی خدمات ہیں، اور پھر انہوں نے ندوۃ العلماء کی بھی بنیاد رکھی، وہاں سے بھی بڑے بڑے سرخیل پیدا ہوئے، سیرت النبی بھی انہوں نے لکھی۔ تو یہ وقت جو ہے جو ہمارے اکثر احباب سونے میں جو گزار دیتے ہیں تو وہ خاص ہوتا ہے تہجد کے بعد پھر فجر کی نماز سے 10 بجے تک کا جو وقت ہے، جس میں اشراق اور چاشت بھی آ جاتی۔ تو آپ کا بھی معمول مبارک تھا کہ آپ اس میں اپنے جتنے، کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ محمد پڑھتا ہے، سورہ فتح پڑھتا ہے، سورہ رحمان پڑھتا ہے، کوئی سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو بعض 5 سورتیں وہ پورے کا پورا پڑھتے ہیں، بعض ترتیب سے قرآن پاک۔ تو یہ بزرگوں کے معمولات میں یہ چیز شامل ہے۔ تو 10 بجے تک اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، کبھی یہ شگر مسجد میں ہی ادا ہوتا اور کبھی حجرہ شریف میں تشریف لے جاتے۔ اس شغل کے دوران کسی کے ساتھ کلام نہیں فرماتے تھے۔ ویسے بھی آپ کا قدرتی روب ایسا تھا کہ کسی کو بے تکلف ہو کر گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کہ اہم بات کٹ حجتیاں کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں، تو آپ اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کو اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ اہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بے مقصد گفتگو کریں۔ سرکار کا بھی فرمان ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ ایک مسلمان کے ایماندار ہونے کی ایک یہ بھی خوبی اور نشانی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح ہمیں بس بحث کرتے رہتے ہیں، کسی سیاستدان کو پکڑ لیا، کسی جو ہے وہ اور شخص کو پکڑ لیا، پھر اس پہ تب آزمائی کرتے، بے مقصد گفتگو اور لمبی لمبی بحثیں، کوئی کرکٹ کی بحثیں لے بیٹھتا ہے، کوئی فٹ بال کی لے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دل کو پراگندہ کرتی ہیں، دماغ کو بعض کا خراب کرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیحات پڑھی جائیں، تو یقیناً یہ
سب کے نزدیک ایک محمود عمل ہے اور باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ صبح کی ان اورات کے دوران خاص طور پر کوئی بغیر اجازت آپ کے نزدیک نہیں جاتا تھا، کیونکہ وظائف کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ پاس پھٹکنے والے کے مجنون ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ بھی اس وجہ سے بھی کہ جس وقت صوفی اپنے حال احوال میں اللہ سے وہ ہم کلام ہوتا ہے یا اللہ کے ساتھ فن سب جیسا قرآن میں بھی ذکر، جب دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، متوجہ ہو جائے، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قرآن میں بھی ہے کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کے تو اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بھی ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ تو اگر اس میں کوئی مخل ہو تو بعض کا قلب کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر کوئی خبط بحث کرے یا آ کے اس میں خلل واقعہ کرے اور ان بزرگوں کی طبیعت پہ وہ ناگوار گزرے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ کوئی ایک راول پنڈی کا کوئی شخص تھا، تو وہ آپ کے ان اوراد و وظائف کے دوران زبردستی آپ کے حجرے میں آ گیا اور بار بار آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، کبھی کوئی بات کبھی کوئی سوال۔ آپ نے تھوڑا سا توجہ دلائی ہوں کر کے کہ میں اوراد و وظائف میں مصروف، بعد میں جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ بات کرنا۔ لیکن جب وہ بار بار ڈسٹرب کرتا رہا تو اس حالت میں آپ نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ ایسی جلالی نظر پڑی کہ وہ پھر ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور پھر وہ ہر وقت یہی کہتا مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی۔ تو اسی حالت میں وہ پھر کئی دم درود کرتے رہے، لیکن بہرحال اس سے افاقہ نہ ہوا۔ یہ کتاب کے اندر ایسے ہی لکھا ہے۔ پھر ارشاد و تلقین، دوسرا جو آپ کا خاص عمل تھا، 10:30 11 بجے دن حجرہ سے باہر دیوان خانہ میں تشریف لاتے، یعنی اس دوران آپ ذکر اذکار کے بعد جو ناشتہ یا آپ کی طبیعت کے مطابق ضرورت ہوتی وہ استعمال کرنے کے بعد آپ 11 بجے کے لگ بھگ اپنا جو حجرہ یا وہ دیوان بیٹھنے کی جو جگہ ہے، بزرگوں نے ایک نشستگاہ بنائی ہوتی ہے، تو وہاں جنہوں نے کوئی ضروری معلومات لینی ہے، بات کرنی ہے، کوئی واعظ و نصیحت کرنا ہے، کوئی بیعت کرنی ہے، یا اور دیگر جو امور دنیا ہیں یا طریقت کے مسائل ہیں یا مدرسے کے معاملات ہیں، اساتذہ کے ہیں، وہ سارے وہ ذمہ داریاں آپ پھر 11 بجے آپ وہاں دیوان میں تشریف لے آتے۔ اس وقت ہر شخص کو اپنی گزارشات پیش کرنے کی اجازت ہوتی تھی، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس دوران ارشاد و تلقین کا سلسلہ بھی جاری رہتا، آپ واعظ و نصیحت بھی فرماتے، تعلیمات بھی دیتے، کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے بیعت بھی کرتے، کوئی ضروری مسئلہ پوچھتا اس کو بھی جواب دیتے، کسی کو کوئی دم کرنے کی دعا کرنے کی ضرورت ہوتی وہ بھی فرماتے، اور نقش بھی آپ لکھ کے دیا کرتے، اور مخلصین سے سلسلہ تکلم بھی فرماتے، تعویذ اور دم بھی جاری رہتے۔ تو یہ بھی بزرگوں میں ہے کہ دم بھی کرتے ہیں، یہ سرکار کی تعلیمات سے بھی ثابت ہے، سارے بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر کے کلمات مبارکہ پڑھ کے وہ دم کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں یا پانی دیتے ہیں، اور بعض جو مسنون نقش وغیرہ ہے، تعویذ جس کو کہتے ہیں۔ پھر مثنوی شریف مولانا روم سے اور فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم، یہ حضرت محی الدین ابن عربی کی کتابیں ہیں، اور بخاری شریف، یہ مختلف کتابیں میں نے آپ کو اس مجلس میں پڑھاتے دیکھا ہے۔ یعنی آپ اس میں طلباء بھی آ جاتے، آپ کے مخلصین بھی، تو آپ
وہ بکس لا کے ان کو باقاعدہ دعوت و ارشاد فرماتے، ان کو بخاری شریف بھی پڑھاتے اور تصوف کی کتابیں بھی پڑھاتے اور مثنوی مولانا روم کا بھی درس دیتے۔ 12 یا 12:30 بجے حجرہ میں تشریف لے جاتے، کھانا کھا کر قیلولہ فرماتے اور تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرما کر اٹھا کرتے۔ ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے اول وقت نماز ظہر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ ظہر کے بعد حجرہ شریف میں جا کر ذکر الہی میں مشغول رہتے، مگر اس وقت اگر کوئی آدمی کچھ عرض کرنا چاہتا تو اسے اجازت ہوتی تھی، بلکہ بعض دفعہ مخصوص لوگوں کی مختصر سی خاص مجلس بھی منعقد ہو جاتی تھی۔ پھر اسی وضو سے نماز عصر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ نماز عصر کے بعد اپنے سامنے ختم شریف خواجگان چشتیہ قادیہ پڑھواتے اور ایصال ثواب کے بعد مسجد سے نکل کر کبھی حجرہ میں چلے جاتے اور کبھی سرائے سے باہر استبل کے سامنے والے چبوترے پر جا کر گھوڑے پر سوار ہو کر باہر 3-4 میل دور بستی میرا بادیہ تشریف لے جاتے۔ یعنی یہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ عصر کے بعد اکثر قبلہ عالم ہمارے حضرت صاحب بھی عصر کے بعد ختم مجددیہ، ختم معصومیہ، ختم غوثیہ اور بسا اوقات ساتھ ختم استغفار آپ باقاعدگی سے جو ہے وہ پڑھاتے پڑھتے۔ بعض بزرگوں کے خدمت میں مجھے حاضری کا موقع ملا سلسلہ نقشبندیہ کے، وہ عصر کے بعد کچھ جو ہے وہ درس مکتوبہ شریف بھی دیتے۔ بعض بزرگوں کے اور بھی اوقات ہیں، مغرب کے بعد بھی بعض بزرگوں کو دیکھا، بعض کو عشاء کے بعد، لیکن بہرحال یہ ختمات خواجگان پڑھنا یہ سارے بزرگوں کا ایک مشترکہ عمل ہے، جس میں کلمہ طیبہ بھی آ جاتا ہے، آیت کریمہ بھی آ جاتا ہے، مسنون دعائیں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن تاجدار گولڑا شریف انہیں بعض اطباء کی ہدایت کے مطابق تھا کہ آپ گھڑ سواری فرمایا کریں، تو آپ گھڑ سواری فرماتے اور بستی سے دور چلے جاتے، نماز مغرب اور نماز عشاء باہر ہی ادا کرتے اور وہیں ذکر و شغل جاری رہتا۔ تو یعنی آپ نے کچھ جگہ رکھی ہوں گی، وہاں نماز مغرب آئی وہاں پڑھی، پھر نماز عشاء تو گھڑ سواری بھی فرماتے اور یہ دونوں نمازیں وہاں ادا کرتے۔ کافی رات گئے واپس آ کر کھانا تناول فرما کر سو جاتے، تہائی رات باقی رہے پھر بیدار ہو کر تہجد کی تیاری فرماتے اور وضو کے بعد سبز چائے نوش فرماتے۔ رمضان شریف میں جو آپ کے اوقات تھے اس میں کچھ تبدیلی وقت اس کے مطابق ہونی ضروری تھی۔ رمضان شریف میں مغرب اور عشاء کی نماز اپنی مسجد میں ادا فرماتے، باہر نہیں، اور عصر کے وقت سواری کا دستور ترک ہو جاتا، جو عصر کے بعد آپ تشریف لے جاتے۔ تراویح میں ہر روز صرف 1.25 پارہ قرآن شریف سنا کرتے۔ مقتدیوں کی رعایت مد نظر ہوتی تھی، نماز فجر کے بعد اپنے والد ماجد کے مزار پر بیٹھا کرتے اور وہیں واپس جانے والوں کو رخصت فرماتے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد بھی وہیں پر نشست ہوتی۔ تلقین ذکر حسب استطاعت فرماتے تھے۔ بعض اشخاص کو بیعت کے بعد 10 بار کلمہ شریف، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ قل شریف، سورہ اخلاص پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ تو زبان سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ درود شریف کے ساتھ ارشاد ہوتا تو درود شریف پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بعض لوگ اس میں یہ بھی کہتے کہ آپ حضور کے نام کے ساتھ سیدنا کا لفظ نہیں لگاتے، جس طرح ہم بھی درود شریف خضری پڑھتے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم،
بعض نے اس میں سیدنا محمد کا لفظ شامل کیا ہوا ہے، تو آپ سے بعض نے کہا کہ آپ سیدنا کا لفظ نہیں استعمال کرتے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی دروشی پڑھنے کا طریقہ ارشاد کیا ہے، اور کچھ احادیث بھی اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں نقل کی گئی ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا طریقہ بتایا تو وہ اس میں اسی کی رعایت فرماتے، کیونکہ جو بزرگوں نے یا اپنے طویل و حدیث شریف بھی لکھی جس کے اندر یہ ساری گفتگو آپ نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بعض کا کوئی خاص وظیفہ بتاتے تو وہ اگر کوئی اس میں ایڈیشن یا اضافہ کرنا چاہتے تو فرماتے نہیں، جتنا بتایا بس اتنا ہی پڑھو اور اسی طریقے سے پڑھو۔ تو جب بزرگوں سے کوئی اذن ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، تو ان قواعد و شرائط کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو پھر اس کا فائدہ اور برکتیں زیادہ ملتی ہیں، کما حقہ ملتی ہیں۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک میں بھی بعض جگہ جو ہے وہ مجہول طریقے سے وہ را کو ادا کیا، مجریہا کو مجریہا، تو وہ اسی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہمیں بزرگوں سے کیونکہ یہی درود شریف ملا ہے اور اس میں سیدنا کا لفظ شامل نہیں، لہٰذا کوئی رکاوٹ نہیں، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اپنے طور پہ پڑھے، لیکن جسے ہم تلقین کریں گے تو وہ مثلا آپ نے حضور علیہ السلام نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو ایک امر ارشاد فرمایا کہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو پہلے نماز کا وضو کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر یہ پڑھو اللہم اسلمت۔ صحابی فرماتا ہے کہ میں نے اس دعا کو حضور علیہ السلام کے سامنے دہرایا جب میں بے کتاب کالذی انزلت پر پہنچا تو کہا و رسول کالذی ارسلت۔ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، و نبی کالذی پڑھو، یعنی آپ نے رسول کے بجائے وہ نبی کا جو لفظ فرمایا تھا، فرمایا صرف وہی لفظ رہنے دو، اس میں تم اپنی طرف سے لفظ نہ بڑھاؤ۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس میں سیدنا کا کلمہ وارد نہیں، اسی بنا پر حضرت سیدنا کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ اتباع سنت تھا جو آپ کا اوڑھنا بچھونا۔ اتباع سنت میں جو شغف حضرت کو تھا وہ بہت کم لوگوں میں دیکھا گیا ہے۔ تو یہ آپ کے ان اوراد و وظائف جس شخص کو اہل پاتے کچھ دوسرے وظائف و شغل بھی فرما دیتے۔ ایک دفعہ کسی قاری صاحب نے حضرت سے بہت سے اوراد و وظائف کی اجازت طلب کر رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، رمضان مبارک کا مہینہ، تو مفتی صاحب فرماتے میں نے عذر و مذاق کہا کہ قاری صاحب آپ نے اتنے سارے وظائف پڑھنے تو ہیں نہیں، کیوں اس گرمی میں حضرت کو تکلیف دے رہے ہو؟ حضرت نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا تکلیف مجھے دے رہا ہے، تمہیں تو نہیں دے رہا، تم کیوں دخل در معقول دیتے ہو؟ یعنی کسی نے ٹوکنے کی کوشش کی کہ آپ مطلب اس کے اوپر ہمیں اتنی لمبی سیر کھپائی کر رہے ہیں، اس نے کون سا؟ تو آپ اس بات سے خفا ہوئے کہ میں پڑھا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، اور جب میں سبق دے رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ اس کو توفیق بھی دے گا، دعا بھی ملے گی۔ تو اس طرح بعض کا پیر بھائی یا جو قریب بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے اوپر قیاس کرنا شروع کر دیتا۔ قبلہ عالم کے ساتھ ہم بھی 23-24 سال کم و بیش رہے، تو میری عادت تھی میں لسٹ بناتا رہتا تھا مختلف سوالات کی۔ تو جب قبلہ عالم کے پاس بیٹھے ہوتے، پاؤں دبا رہا ہے یا ویسے نشست ہے، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ذرا لیٹ جاتے، سوال جواب بھی ہم کرتے رہتے اور دباتے بھی رہتے۔
اور بسا کا کمال شفقت فرماتے ہوئے میری گود میں سر مبارک پہ رکھ لے۔ تو میں وہ چٹ نکال کے 17 سوال 21 سوال پوچھتا۔ تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے بعد میں کہا کہ آپ حضرت صاحب سکون کے لیے لیٹتے ہیں، آپ انہیں بے آرام کرتے ہیں اور ایسے ایسے عجیب سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے جس بات کی سمجھ نہیں آتی میں ان سے سمجھتا ہوں، ہمارا ان کے ساتھ یہ تعلق کوئی رسمی نہیں، یہ دین کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے۔ صحابہ سرکار سے تعلیم حاصل کرتے، اصحاب صفہ وہ اسی کام کے لیے دن رات آپ کی خدمت میں رہتے۔ تو میں نے کبیر عالم سے اس کا ذکر کیا کہ بعض ساتھی یہ اعتراض کر رہے ہیں، فرمانے لگے بیوقوف اور ناسمجھ ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی دین کو سمجھنے کا درک اور شوق رکھتا ہے، اگر سمجھو گے نہیں تو سمجھاؤ گے کیسے؟ تو لہٰذا دین سکھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ عادت مبارکہ تھی کہ باتیں بہت کم کرتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تو بھی ذکر میں مشغول رہتے، تلقین و تدریس کے دوران بھی ذکر جاری رہتا تھا۔ کسی نے کوئی عرض کرنا چاہی، آپ نے اجازت فرمائی، وہ بیان کرتا رہتا، آپ سنتے بھی رہتے اور تسبیح بھی چلتی رہتی۔ اس نے عرض ختم کی، آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور تسبیح پھر شروع ہو گئی۔ خیر الکلام من قل و دل، یعنی اچھی بات وہ ہے جو مختصر بھی ہو اور پرمغز بھی ہو۔ میں آدھا گھنٹہ ایک بات عرض کرتا رہتا، آپ سن کر ایک دو لفظ فرما دیتے جو سب کا جواب ہوتا تھا۔ کیونکہ بعض کا انسان ہوتا ہے اپنے دل کی بات تفصیل سے کرتا جاتا ہے، تو جو ضروری سمجھ تو اس پہ تھوڑی سی میں نے اپنے قبل عالم کا بھی دیکھا، اگر کوئی بڑا تفصیلی بھی سوال آپ سے پوچھا جاتا تو آپ انتہائی مختصر اور جامع، اور خاص طور پہ جو وابستگان کو خوابیں آتی ہیں لمبی لمبی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح لمبی شاباش ملے اور لمبے اس پہ جو ہے وہ پذیرائی کی جائے، تو قبلہ حضرت صاحب کا بھی یہ معمول مبارک نہیں تھا۔ بس جو اس میں ضروری بات ہوتی یا رہنمائی کی بات ہوتی صرف اتنی ارشاد فرما دیتے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی کبھی اس کے اوپر نہ کوئی مزید پھر بحث کی، نہ اس پہ تفصیلات میں، جتنا ارشاد فرما دیا یا فرما دیتے اسی کو ہم اپنے لیے کافی سمجھتے۔ ایک اور آپ کا معمول تھا کہ جو آپ کے معاندین تھے یا آپ سے حسد یا بغض کی کی وجہ سے عناد رکھتے یا بدگمانی کا یا غلط فہمی کا شکار ہوتے، تو آپ کا طریقہ مبارک ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، گالی کا جواب گالی سے دیں، بلکہ آپ حسن سلوک کے ساتھ اگر وہ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ رواداری، محبت اور اخلاص کا معاملہ فرماتے۔ یہاں ایک شخص کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ وہ وقت کا وہ تحصیلدار تھا، تو اس سے بڑے افسر کی انہیں ضرورت پڑی جو حضور تاجدار گولڈا شریف کا وہ نسبت والا تھا، اور اس نے ساتھ ہدیہ بھی 1 روپیہ جو ہے وہ بھی پیش کرنا چاہا، تو آپ نے روپیہ اسے واپس دے دیا اور اس کو رکا بھی لکھ دیا، فرمایا کہ اس افسر کے پاس دفتر یا کچہری میں نہیں گھر جانا، تو انشاءاللہ تمہارا معاملہ کلیئر، تمہاری معاونت کریں گے، معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو سفارش نامہ بھی لکھا اور کوئی اس کو یاد نہیں کرایا کہ تم ہمارے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کرتے ہو یا پراپوگنڈا کرتے۔ آپ کے اکلوتے جو صاحبزادے بابو جی علیہ رحمہ قبلہ عالم کے جانشین غلام محی الدین چشتی قادری، جن کو حضور بابو جی علیہ رحمہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی کے حوالے سے آپ کے کئی دشمن بھی تھے، دوست بھی تھے،
پراپوگنڈا بھی کرتے تھے، سازشیں شرارتیں بھی کرتے تھے. یہ بھی مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے اور یہ بات سب کے نوٹس میں تھی. تو آپ حضرت حضور بابو جی مدہ علیہ اس بارہ میں اپنے والد کریم کے ارشادات کی وضاحت میں فرمایا کرتے ہیں تھے کہ جنہیں تم لوگ ہمارا دشمن سمجھتے ہو وہ ہمارے لیے فائدہ کا موجب بنتے ہیں. یعنی جو پراپوگنڈا کرتے ہیں، ہماری کردار کشی کرتے ہیں اور ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اصل میں وہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے. فائدے کا باعث اس لیے کہ فرمایا کہ تمہاری کشیدہ گوئی اور مبالغہ میز تعریف ہمیں فتنہ میں مبتلا کرتی ہے. یعنی جو تعریف کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں خوشامد یا چولی چوک بن کر، تو ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اور ہم ان کے محتاج نہیں، ہمیں اس کی طلب نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلتا کہ کوئی شخص ان کے بارے میں تنقید یا غلط باتیں کر رہا ہے تو آپ اس کو ہدیۃً کھجوریں یا کوئی تحفہ بیچتے کہ تیرا شکریہ، تو نے ہمیں عیبوں کا تحفہ دیا اور ہم اس سے آگاہ ہوئے. تو یہ اس کے اوپر برانگیختہ ہونا اور کمر کس لینا اور پھر اس پراپوگنڈے کا اسی زور شور سے جواب دینے کا انداز بابو جی علیہ رحمہ فرمایا نہیں تھا. پھر آپ کہتے ہیں اس کے برعکس دشمن ہمارے نقائص اور عیب گنواتا ہے، اگر درست ہوں تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر غلط ہوں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. دشمنوں کی اظہار ثانی پر ہم صبر کرتے ہیں اور اجر پاتے ہیں. باوجود ان کی مخاصمت کے، یعنی دشمنی کے، ہم انہیں اپنے خدا کی مخلوق سمجھ کر اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھتے ہیں اور اس طرح بھی عند اللہ ماجور ہوتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ فقیر اور درویش ہی کر سکتے ہیں. سرکار دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی. آپ کی تو ساری حیات طیبہ ہی عفو درگزر سے بھری ہوئی ہے. بالخصوص فتح مکہ کے موقع پر جو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا اور جو بدترین دشمن جو آپ کے پاس آئے، جس طرح آپ نے ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. لیکن اللہ والے جو ہیں وہ سرکار کی اس تعلیم پر خود عمل کر کے دکھاتے ہیں. آپ کے مائی صاحبہ جو ہیں، گھر والے جو ہیں، ان کا بھی یہاں ذکر خیر کیا کہ حضرت قبلہ عالم قدس سرہ نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ محترمہ کے اوصاف حمیدہ کا اظہار فرماتے ہوئے اعتراف فرمایا تھا کہ مجھے علم و فقر میں جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کے اسباب میں اس خاتون کے صبر و قناعت اور خدا پرستی کا بڑا حصہ ہے. کہتے ہیں نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاتون ہوتی ہے. جی بالکل بات درست ہے. حضرت خواجہ خواجگان سید و طائفہ خواجہ باجری بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی نے کہا حضرت آپ کے گھر والے یعنی مہمان کو بے وقت آ گئے تو انہوں نے کہا بھوک لگی ہے، کھانا اور یہ وہ گھر میں اس ٹائم نہیں کچھ ہے. انہوں نے جس طرح قبلہ عالم سے ہم نے سنا ہانڈی دے ماری، تو وہ اس طرح وہ اڑتی ہوئی آپ کی طرف آئی کہ وہ گلے میں نا وہ آ کر رک گئی، درمیان سے ٹوٹ گئی، تو وہ ہار بن گیا گلے. آپ اسی طرح باہر مریدین یا وابستگان کے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا حضور یہ سارے زمانے کے امام ہیں اور فقر کے شہنشاہ ہیں اور اس قدر عزت اور احترام سب سے ملتا ہے، تو گھر والوں کا یہ آپ سے رویہ ہے. فرمانے لگے کہ اس بی بی نے ہی مجھے فقر اور درویشی کے معراج تک پہنچائے. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تم نہیں جانتے میں جان. تو بہرحال سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی.
یہ فطری سی بات ہے. وہ لطیفہ بھی مشہور ہے، کسی بزرگ کی اہلیہ کہنے لگی کہ تو وڈا درویش بننا، صبح میں ویکھیا ایک بزرگ ہوا چڑھتا جا رہا ہے. تو اس نے کہا واقعی وہ بہت بڑا بزرگ ہے، تم ادھر زمین پہ بیٹھ کے اپنی کرامتیں سناتے رہتے ہو، کہ ادھر ادھر کی کہانیاں بناتے ہو. اصل فقر درویشی تو وہ ہے جو میں نے صبح مشاہدہ کی. جب آپ نے پکا کر لیا کہ واقعی وہ بہت عظمتوں والا درویش ہے، تو فرمایا کہ اہلیہ محترمہ وہ اتفاق سے میں ہی تھا صبح جو میں ہوا میں پرواز کر. تو کہنے لگے اچھا تائیں ٹیڑے ٹیڑے اڈن ڈے سب، یعنی آپ کی چال کوئی اتنی نا بیلنس نہیں تھی، اس میں توازن نہیں تھا، میں بھی کہیں ٹیڑا ٹیڑا اڈن ڈے ہے. تو یعنی وہ سارا وہ دے کر بھی تو یہ معاملہ بہرحال اللہ کے سپرد ہوتا ہے. تو اس کے سبب میں اس خاتون کے صبر و قناعت و خدا پرستی کا بڑا حصہ ہے. اس لیے مجھے طلب مولا کی راہ میں آزاد چھوڑ دیا. یہ ان کی بہت بڑی میرے ساتھ یعنی معاونت ہے کہ ظاہر ہے کہ خاتون خانہ جو ہے وہ اکڑ جائے تو یا پھر گھر رہے گا یا پیری فقری رہے گی، ایک ہی شے بچے گی. تو طلب مولا کی راہ میں آزاد چھوڑ دیا، کبھی اپنے مطالبات سے میرے راہ میں حائل نہیں ہوئی. حضرت کے وسیع حلقہ ارادت کے مستورات میں حضرت مائی صاحبہ کی بے نفسی، خدا پرستی اور قبولیت دعا کے تذکرے آج تک زبان زدِ خلق ہیں. وہ قبلہ عالم قدس سرہ کے وصال کے بعد تھوڑا عرصہ تک ہی زندہ رہیں، مگر ان کی تربیت کا اثر اس گھرانے میں ابھی تک جاری و ساری ہے. تو اس حوالے سے بھی کتاب میں ذکر خیر جو ہے وہ شامل ہوا، اور الحمدللہ اس میں کوئی صرف ایک عقیدت و محبت کا اظہار ہے. شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ عقیدت اور محبت پڑھ کے یا وہ آپ کو میں نہ بھیجوں. حضور قبلہ عالم کی جو اہلیہ محترمہ ہماری اماں جان ہیں، مائی صاحبہ جن کے لیے لفظ استعمال ہوا، تو ہم یہ قبلہ عالم نے جس طرح ہمیں تعلیم اور رہنمائی دی، ان کو بھی سال ثواب کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کا زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میں کھانا پکا کے فاتحہ شریف پڑھ کے دعا کرتا کہ اللہ اسے قبول کریں، اور حضور کی خدمت میں اس کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا علی پاک حسنین کریمین کے وسیلہ سے. تو میں نے دیکھا خواب میں سرکار تشریف فرما ہے، میں نے سلام عرض کی تو آپ نے نا چہرہ مبارک پھیر لیا. تو میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھ سے کون سی گستاخی یہ غلطی ہو گئی کہ آپ نے چہرہ انور پھیر لیا. تو سرکار نے چہرہ پھیرے پھیرے فرمایا کہ شیخ احمد فرندی میں کھانا جو ہے وہ اپنے عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، اپنے اہل خانہ کے گھر سے کھاتا ہوں. فرماتے میں آنکھ کھل گئی اور غور و فکر شروع کر دیا. تو سرکار نے پیغام دیا کہ بھئی مجھے کوئی شے سال ثواب کھانا لنگر بھیجنا ہو تو وہ اماں عائشہ صدیقہ جو ہے تمہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی وسادت سے بھیجا کریں. باپ بیٹی سے گھر سے کھاتا ہوا نا وہ نہیں جچتا، اپنے گھر میں کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے اپنی اہلیہ کی طرف سے. تو اس بنا پر آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں جب کھانا پکاتا، فاتحہ شریف پڑھتا، پھر عرض کہتا ہے اللہ اسے قبول کریں، اس کا ثواب جو ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، ان کی وساطت سے حضور کی خدمت میں ہدیہ میں پیش کرتا ہوں، قبول ہو. تو اس کے بعد پھر آپ کا دیدار جب ہوا تو معاملات جو ہیں وہ اسی طرح محبت سے لبریز ہوئے. تو یہ کچھ محبت اور پیار اور اخلاص کی باتیں ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی تعلیم بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم قبلہ عالم کو بھی الحمدللہ کوئی دن نہیں ہوتا کہ اصال ثواب نہ کیا. اور اماں جان باجی اختر بی بی رحمۃ اللہ علیہ
جو ہمارے اماں جان ہیں قبلہ عالم کی عالیہ محترم، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب ان کو بھی ہم ایصال ثواب نہ کریں۔ تو یہ حضرت کے ساتھ کیونکہ جو معاملات ان کے اہل خانہ کے ہیں معاملات ہیں، وہ یقیناً تو حضرت صاحب کی تعلیم کی روشنی میں حضور کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اماں جان کی بھی خدمت میں اے مولا ان کو بھی یہ ہدیہ جو ہے پیش۔ حضرت کی خوراک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بالکل نارمل تھی، آپ بسیار خور نہیں تھے، جس طرح گلوٹن پیٹو ہوتے ہیں کھاتے رہتے ہیں، آپ بہت محدود لنگر استعمال فرمانے والے تھے۔ پھر اپنے اساتذہ اور اساتذہ کے وابستگان کے ساتھ آپ انتہائی محبت اور پیار فرماتے۔ پھر آپ کا حلیہ مبارک انہوں نے لکھا کہ آپ کا رنگ گندمی تھا، جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو رنگ مبارک ہے وہ سفید نہیں تھا، گندمی مائل تھا۔ تو اس پہ سرکار کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے چہرے میں ملاحت رکھی ہے اور یوسف صلی اللہ علیہ السلام کے چہرے میں صباحت رکھی ہے۔ یعنی صباحت یعنی نور اور روشنی یا سفیدی جو ہے بندہ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا، جیسا میرے انداز میں یہ بھی ہے کہ وہ نمکین انداز ہے، اور ان کے جو ہے اس میں میٹھا انداز ہے، تو بندہ زیادہ میٹھا نہیں کھا سکتا، زیادہ نمکین کھاتا ہے، میٹھا صرف ذرا ذائقہ صحیح کرنے، اور سفیدی کو دیر تک دیکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل اور ناممکن ہے، لیکن جو ہے وہ گندمی قرار اس میں نظر اندر تک چلی جاتی ہے، بندہ دیر تک اس کو دیکھ سکتا ہے اور دیر تک اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی کسی موقع پہ کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، مجدد صاحب نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، تو اس میں یہ تو آپ کا رنگ مبارک رنگ گندم گوں تھا، پیشانی بلند اور چمکدار، آنکھیں مخمور اور روب و آفریں، ناک ستواں ذرا بلند جو ہے، آبرو گھنے اور کماندار، لب متوسط نہ بہت موٹے موٹے نہ بہت چھوٹے، دہن فراخ ذرا کھلا، دندان مبارک روشن اور جدا جدا، ریش گھنی اور تابہ سینہ، یعنی داڑھی شریف نیچے تک آتی تھی، گیسو گنگریالے، سر کے بال گنگریالے اور کانوں تک دراز، سینہ کشادہ، بطن جو پیٹ مبارک خمیدہ، رخسار کم گوشت والے، انگشت انگلیاں ملائم اور باریک، کف دست یہ جو ہے کشادہ، قد مبارک میانہ درمیانہ قد، مگر مجلس میں بیٹھے ہوئے بلند و بالا معلوم ہوتے تھے، قدم شریف نرم اور نازک، جسم گٹھیلا جو ہے جس علی پاک کا تھا اور متوسط۔ اب ظاہر ہے ہم ان کی تعلیم اور ذکر خیر کر رہے ہیں، تو میں نہیں جانتا تھا کہ کوئی اس نام کے بھی بزرگ دنیا میں ہیں، اور ان کا چہرہ مبارک یہ جو حلیہ کہ میں نے فرسٹ ٹائم باضابطہ پڑھا ہے سارا، فرسٹ ٹائم، لیکن آپ نے جو اپنا چہرہ مبارک دکھایا، ملاقات جب شفقت فرمائی خواب میں، تو یہ ساری چیزیں آلموسٹ جو ہے وہ اس طرح روزے روشن کی طرح دکھائی گئیں، اور مشرف کیا گیا ان کے دیدار سے کہ ایک ایک شے آج بھی میرے جو ہے وہ ذہن میں نقش ہے، زلفیں بھی، داڑھی شریف بھی، چہرہ مبارک بھی، اور ظاہری حسن بھی اور باطنی حسن بھی، اس کی مختلف جھلکیں جو ہیں، وہ مہر علی شاہ نام ہے۔ تو پھر معلومات کر کے پتہ چلا راول پنڈی میں آپ کا مزار ہے، 1937 میں انتقال فرما گئے تھے، تو BA کے پیپر دینے کے بعد فرسٹ ٹائم میں پھر حاضر ہوا،
لیکن وہ پھر ایسی محبت پیار کا سلسلہ چل پڑا کہ جو بیان سے باہر۔ حضرت کے فوٹو بھی ملتے ہیں جو عقیدت مند اور شاک حضرات آپ کی عمر کے مختلف دوار میں لیتے رہے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ حضرت کا لباس جو ہے، آپ سفید لباس پسند تھا جس کی نظافت اور لطافت قابل دید ہوتی تھی، یعنی آپ سفید کپڑے زیادہ پہننا پسند فرماتے۔ لٹھے کی شلوار، موسم کے لحاظ سے خاصا یا ململ کا کھلا آستینوں والا کرتا اور سفید ململ کی ہلکی مایا لگی ہوئی پگڑی پہنتے تھے۔ دستار مبارک بخاری قسم کی نوکدار کلا پر بندھی ہوتی تھی۔ یہ پگڑیوں کے بھی بے شمار 20 قسمیں ہیں، جو اس میں یہ بخاری قسم کی نوکدار کلا پر بندھی ہوتی تھی۔ کرتے کے اوپر واسکٹ اور لمبا کھلے کالر والا فراک کوٹ یا چوگا ہوتا تھا۔ بعض کا دھوپ میں پگڑی اور دوش مبارک پر لنگی یا چادر یہ کندھے پہ رکھ لیتے ہیں، بعض ڈال لیتے تھے۔ پاؤں میں کھیبی نمونہ کی نفیس اور نصف تلہ دار پاپوش استعمال فرماتے، آپ کے جو پاپوش مبارک تھے۔ ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رہتی تھی، گھوڑے کی سواری کے وقت بھی چھڑی کی ضرورت محسوس نہیں فرماتے تھے۔ شریر سے شریر گھوڑا بھی حضرت کے قریب آتے ہی رام ہو جاتا۔ سوار ہونے سے پہلے آپ اپنی تسبیح دیسی زین کے اٹھے ہوئے ہننے سے لپیٹ دیتے اور پھر سوار ہوتے۔ گھوڑا یوں سر جھکا کر کھڑا رہتا جیسے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین کے معنی سمجھتا ہے۔ حضور کے لباس اور استعمال کی تمام دوسری چیزیں مثلا تسبیح، کنگھی اور مسواک وغیرہ آپ کے حجرہ مبارک میں بطور تبرک شیشہ دار الماریوں اور میزوں میں رکھی ہیں۔ آپ کا بستر اپنی اصلی مقام پر اسی طرح لگا ہوا ہے اور اوپر چھپر گھٹ اور مچھردانی تنی ہوئی ہے۔ آپ کے عرس اور عیدین الحمدللہ ہمیں یہ صاحبزادگان ایک دفعہ انہوں نے ساتھ لے گئے اور وہ سارے جتنے تبرکات ہیں ان کا انہوں نے پھر اچھی طرح زیارت کرائی، یہ پوری ساری تفصیلات بھی بیان کی۔ اور کمرہ کے برابر والے مجلس خانہ میں لائبریری ہے جس میں فن کی کافی کتابیں موجود ہیں، وہ لائبریری بھی انہوں نے ساری دکھائی، کتابیں بھی۔ آواز و گفتار، آواز مبارک شیریں، پرسوز اور باوقار تھی، یوں متانت سے گفتگو فرماتے کہ ایک ایک لفظ گنا جا سکے اور یاد رہ جائے۔ اکثر لوگ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے انہیں کافی طویل اوراد و وظائف تلقین فرمائے جو ایک ہی بار سن لینے سے دماغ میں نقش ہو گئے اور پھر کبھی فراموش نہیں ہوئے۔ یہ چیز حضرت کی کرامات سے شمار ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں تو میں نے بھی ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھنی شروع کی، سیف چشتی آئی تو دماغ الٹ پلٹ ہو گیا، سمجھ ہی نہ آئی، اتنی مشکل، تو سر درد ہی لگ گیا۔ جتنا پھر آگے سے نکال کے پڑھا وہ اس سے بھی مشکل۔ تو میں حضور نے خود فرمایا کہ میری کتابیں بھی پڑھو۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی حضور آج میں نے PhD کا مقالہ لکھنا شروع کیا تو خصوصی دعا اور شفقت کی ضرورت، اور کتابیں بھی میں کچھ لے گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری کتابیں بھی پڑھا کرو۔ تو میں نے سوچا کہ ایک مہر منیر ہے اور ایک دو شاعری کی کتابیں ہیں، وہ تو میں نے سارے گھر والوں نے، بہنوں بھائیوں نے بھی کئی دفعہ پڑھی۔ تو پھر کسی بزرگ سے جو وابستہ ہیں ان کے ساتھ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت کی بہت سی کتابیں، بہت ساری ابھی طباعت کے مرحلوں سے نہیں گزری اور بھی ہیں جو چھپ چکی ہیں۔ تو پھر میں نے وہ منگوا کے پڑھی تو سمجھ نہ آئی، تو میں نے عرض کی حضور آپ نے کہا تھا میری کتابیں بھی پڑھو، یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو انہوں نے شفقت سے فرمایا، قریب اور تھپکی دی، پیار کیا، فرمایا کوئی نہیں، آ جائے گی سمجھ، پڑھو۔ پھر جب آ کے میں نے پڑھی تو میں نے عرض کیا یوں لگے جیسے نسیم حجازی کا ناول پڑھ رہا ہوں۔ پردہ فرمائے ہوئے بھی مدت گزر گئی، 1937 آج
2023 ہے۔ تو خواب میں نہیں، یہ جاگتے ہوئے کی بات ہے۔ آپ کے روزہ انور پہ قبر مبارک پہ گیا تو یہ عالم جو رویا تو نہیں، عالم جو ایک کیفیت آتی ہے صوفی پہ، عالم روحانیت میں رویا تو ہوتا ہے نا خواب میں، تو روح کا روح سے جب قرب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ جاتے ہیں تو سلام بھی ہوتا ہے، جواب بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی ہوتی ہیں، زیارتیں بھی ہوتی ہیں، شفقت بھی ہوتی ہے، بلکہ بعض اللہ والوں کو تو باضابطہ ایسا جواب آتا ہے کہ 90,000 لوگ بھی سن لیتے ہیں کہ جواب آ رہا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ رفاعیہ کے جو جد امجد ہیں، تو ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا حضور پہلے میری روح آتی، آپ کی روح شفقت فرمائے، آج میں خود آیا ہوں تو دست مبارک ظاہر فرمائے، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو 90,000 لوگ موجود تھے، دست اقدس ظاہر ہوا اور انہوں نے بوسہ لیا۔ باہر کیف یہ فقر اور درویشی کی باتیں ہیں، کوئی ان سے مقصد کوئی اپنا قد کات بڑا کرنا نہیں، لیکن یہ بتانا ہے کہ اللہ والوں کا فیض جاری رہتا ہے باذن اللہ۔ تو یہ چیز حضرت کی کرامات میں شمار، چال اور رفتار اور چال ڈال میں اہل علم کو وقار اور سلامت روی نظر آتی تھی۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی چال میں متانت ہوتی ہے، فروتنی ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے، اور اہل دل کو ایک بانک پن اور محبوبیت۔ جب آپ کسی گروہ یا جمعیت میں تشریف لاتے تو تمام فضا میں عقیدت اور محبت کی خوشبو پھیل جاتی اور دیکھنے والوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ ہم نے اپنی شیخ مکرم کو بھی دیکھا، آپ جس مجلس میں بھی جاتے سینکڑوں ہزاروں علماء بھی ہوتے، آپ ان میں منفرد ہوتے، یوں لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہے، اور ان کے طرف نظر اٹھا کے انسان کو دل چاہتا کہ بس اور کچھ نہ دیکھو۔ تو اللہ کا شکر ہے جتنا عرصہ رہے، شوق بھی کوئی نہیں تھا، ضرورت بھی کوئی نہیں تھی، اور اس سے بڑھ کے کوئی ہوتا تو دیکھتے۔ تو اس طرح آپ کی نظر محبت، آپ کی وابستگی سے ہی اللہ نے باقی بھی ساری نعمتیں عنایت فرمائیں۔ اللہ اکثر لوگ دست بوسی کے لیے ہجوم کر کے آ جاتے، اور بعض لوگ دور کھڑے ہی قربان قربان کہہ کر اپنی پیاس بجھا لیتے۔ ہجوم کو روکنے کے لیے خدام کو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر حضرت کے گرد حلقہ بنانا پڑتا۔ کئی اشخاص صرف حضرت کے لباس کو چھو کر ہی اپنے ہاتھ چوم لیتے۔ تو پھر آپ کی گھڑسواری کا بھی اس میں ذکر ہے، پھر اس میں آپ کے یہ سارے ظاہری حسن و جمال، عادات و اطوار سے بڑھ کر جو میرے منیر میں آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ اللہ نے آپ کو کردار کا حسن بھی کوٹ کوٹ کے عطا کیا تھا، اور قلب اور روح کا حسن جو ہے وہ بھی اللہ نے انہیں بھرپور عنایت کیا تھا۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کامل عاشق صادق جو ہے، آپ اس کی جیتی جاگتی اہل ایمان کے لیے ایک تصویر تھے، اور ان کا وجود مسعود اس وقت بھی لوگوں کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث اطمینان، اور آج بھی اور قیامت تک اللہ نے اپنے ان نیک و مخلص بندوں کو فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً جو ہے اس کے پیش نظر ایسے حیات جاودانی دی ہے کہ ان کے ذکر خیر سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، لیکن جو معاندین دشمن ہیں ان کے محلات میں زلزلہ طاری ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جو دین اسلام کا چیرہ مورا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند سے بلند ترین فرمائے، اور ہمیں آپ کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے، اور انہی کی محبت میں زندہ رہے، انہی کی محبت میں دنیا سے جائیں، اور روز قیامت انہی کے قدموں کے ساتھ سرکار کے جو ہے
وہ لشکر میں شمولیت ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔